السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براہ مہربانی کنفرم کریے گا آواز صاف آ رہی ہے، اور دوسرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ شیخ عادل صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ شیخ پہ شروع کر دینا ہے یا کچھ انتظار کرنا ہے؟ جی شیخ محترم شروع کیجیے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ سب کی تمام محنتوں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہماری تمام عبادات کو قبول کرے اور ان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ ویسے موضوع تو نوجوانوں کے لیے رمضان کی اہمیت کے حوالے سے ہے، لیکن انشاءاللہ فائدہ مند ہی بات رہے گی کہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کر دی جائیں۔ الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی شریعت عطا کی کہ جس کی رات بھی جو ہے اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے ہماری زندگی کا کہ جس میں ہمیں جو ہے ہمارے دین نے ہدایت نہ دی ہو، کیونکہ ہمارا اصل مقصد زندگی عبادت ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جانا، اسی کی بندگی کرنا، اپنی ساری زندگی اسی کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ تو اس نے لازمی طور پر بھی ہمیں دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اور سال، پورا سال جو ہے اس میں اس رب کو کیا چیز پسند ہے، کیا عمل پسند ہے، کیا ناپسند ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے واضح طور پر کھول کے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ کا فضل کہ اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے عطا کرے۔ ظاہری اعتبار سے تو تمام اوقات، تمام ایام برابر ہوتے ہیں، تمام جگہیں برابر ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل کہ اللہ نے بعض جگہوں کو دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ برکت والا بنایا۔ اسی طرح بعض لمحات کو، بعض اوقات کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ برکت والا بنایا، جن میں سے ایک یہ مہینہ رمضان المبارک، کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ شہر مبارک، کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، تغلق فیہ ابواب الجحیم، کہ جس میں جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، وتفتح فیہ ابواب الجنان، جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، تغل فیہ الشیاطین، شیاطین کو جو ہے اس میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں بتایا تھا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک خاص رات ایسی بھی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بد نصیبی ہی ہوگی کہ وہ شخص جو کہ اس مہینے کی قدر کو نہ پہچانے۔ سلف تو اس مہینے کی تیاری کے لیے مہینوں کا جو ہے وہ انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے،
اور پھر اس مہینے کے گزرنے کے بعد مہینوں تک جو ہے وہ اس مہینے میں کی گئی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح من قامہ، کہ جس نے قیام بھی کیا اسی ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے بھی جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کون ہے ہم میں سے جو کہ اپنے گناہوں کو بخشوانا نہیں چاہتا؟ یقینی طور پر ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے گناہوں کا بخوبی علم رکھتا ہے اور ایک ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میری موت سے پہلے جو ہے وہ میرے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں، معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ خاص لمحات، خاص مہینہ، پھر الحمدللہ مسلمان معاشرے میں اس مہینے کا آلریڈی ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، روزوں کا ایک اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا، قیام کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، راتوں کو جاگنے کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے کافی آسانی ہوتی ہے ان ممالک کے مقابلے میں کہ جہاں پہ کفر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ وہاں پہ لوگوں کے پاس اس طرح کی آسانیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ ان کو اپنی زندگی بھی جو ہے وہ ایک عام روٹین کے مطابق گزارنی ہوتی ہے۔ مسلمان معاشرے میں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتا ہے، لوگ انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ٹائمنگز بھی چینج ہو جاتی ہیں مختلف چیزوں کی، کہیں پہ کمی کر دی جاتی ہے، کہیں پہ رات کی چیزیں ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ کا فضل کہ الحمدللہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پہ اگر ہم اپنی طرف سے بھرپور عبادت کی کوشش کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ پھر خاص یہ نوجوان، خاص یہ جوانی، اس کی اہمیت کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانو۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ اور یہ معاملہ ایسا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کی فیملی میں کوئی بوڑھا نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے گھٹنوں میں تکلیف نہ ہو، جس کی کمر میں تکلیف نہ ہو۔ ایسے ایسے ہیں کہ جو اپنی شدید چاہت کے باوجود جو ہے وہ زمین پر سجدہ نہیں کر پاتے، اپنی شدید چاہت کے باوجود جو ہے وہ لمبا قیام نہیں کر پاتے، اپنی شدید چاہت کے باوجود جو ہے وہ روزے نہیں رکھ پاتے۔ مختلف بیماریاں ہیں، کسی کی کوئی دوائیاں ہیں۔ نوجوانی کی یہ عمر کے جس میں اللہ تعالیٰ نے عموماً ہمیں جو ہے وہ ان پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے، ایک قوت بھی دی ہے کہ ہم آسانی سے روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے جوان ہوتے ہیں کہ اگر سحری میں آنکھ نہ بھی کھلے تب بھی جو ہے وہ آسانی سے روزے رکھ پاتے ہیں بغیر سحری کے بھی، اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی۔ لمبا لمبا قیام بھی کر جاتے ہیں اور گھٹنوں میں، پیروں میں، کمر میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ کئی گھنٹے بھی جو ہے اگر وہ قرآن کی قرات بھی کر لیں تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنے کے لیے کئی گھنٹے جو ہے وہ علم کی محافل میں بیٹھ جائیں تب بھی سکون سے بیٹھ پاتے ہیں۔ یہ جوانی کی وہ عبادت کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ اس دن کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اپنا سایہ عطا کرے گا، اس میں ایک وہ نوجوان ہے جو کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں جو ہے اس کی پرورش ہوئی، اس کی نشاط ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ نوجوانی کی عبادت عطا کرے، ان نوجوانی کے ایام میں وہ عبادت عطا کرے کہ ہم اللہ کے اس سائے کے مستحق بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے خاص کر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج، کہ جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ شادی کرے۔ اور اسی حدیث میں ومن لم یستطع علیہ، جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے حکم دیا فعلیہ بالصوم، کہ اس نے جو ہے وہ روزوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس نے اپنے اوپر روزوں کو جو ہے وہ لازم رکھنا ہے۔ شادی جو کہ اغض للبصر و احسن للفرج، کہ انسان کو نظر کے گناہوں سے، شرمگاہ کے گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے، تو جس کی استطاعت میں یہ شادی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آلٹرنیٹو، ایک جو حل دیا
وہ یہ روزے کی صورت میں دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث میں اصل مراد جو ہے وہ واجب روزے نہیں ہے۔ تو اگر یہ جو مستحب روزے ہیں، جو رمضان کے اوقات سے علاوہ کے روزے ہیں، جب وہ ایک نوجوان کے لیے حل ہے کہ اس نے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو یہ روزے اس کے لیے ایک بہترین حل ہے، تو کیا ہی بات ہوگی واجب روزوں کی، وہ جو کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں رکھے جا رہے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ امراض القلب نوعان، دل کی جو بیماریاں ہیں وہ بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہیں، الشک والشہوہ، ایک شک ہے اور دوسری شہوت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ یقینی طور پر یہ دو ایسے معاملات ہیں جو کہ ہمارے زمانے میں نوجوانوں میں بہت بڑھ چڑھ کر ہے، اور اس پر کفر کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے بہت محنت جاری ہے کہ کسی طرح مسلمان نوجوان جو ہیں وہ ان دو بیماریوں میں گھرے رہیں، یہ دو بیماریاں ان کی زندگیوں کو ڈومینیٹ کرتی رہیں۔ شک کہ انسان کو یقین ہی نہ حاصل ہو، اس کو ایمان کی وہ کیفیت ہی نہ حاصل ہو کہ جہاں پہ وہ اس زندگی میں ایمان پر اطمینان محسوس کرے، بلکہ اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ شک و شبہات میں جو ہے وہ ڈال کے رکھا جائے، جس کا ایک مظہر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان ایسے ہیں جو کہ دین کی تعلیمات، دین کے احکامات کی وجہ سے، ان پر عمل نہ کر پانے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ معاذ اللہ اس دین کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ کتنی ہی ایتھیسٹک کیسز ایسے ہیں جہاں پہ نوجوانوں نے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی بچپن سے ان کی تربیت یہ کی گئی، ان کو سکھایا یہ گیا کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا ہے، اس چیز کو کرنا ہے، اس چیز کو نہیں کرنا ہے۔ یقینی طور پر اس میں بہت سی ہماری کوئی کوتاہیاں بھی ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، ہم نے ان لوگوں کو جو کہ دین پر بہترین طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو وہ مواقع فراہم نہیں کیے، ہم نے ان کو وہ فیسلٹیز فراہم نہ کی، ہم نے ان کو وہ سپورٹ فراہم نہ کی کہ وہ اپنے اس دین میں آگے بڑھتے، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے دین آسان کرتے، بہت سی جگہوں پر ہم نے ان کے لیے گناہوں کو آسان کیا ہے۔ جیسے کہ پیچھے جو حدیث ذکر کی، شادی کی استطاعت، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ حلال طریقے سے اپنی جسم کی خواہش کو پورا کرنا، بلکہ خواہش کے اپنی ضروریات کو پورا کرنا حلال طریقے سے ہمارے معاشرے میں کتنا مشکل ہے، ہاں حرام طریقے سے جائیں تو کتنا ہی آسان ہے۔ تو جب ایک نوجوان حرام کو آسان پاتا ہے، لیکن چونکہ اس کی تربیت حلال کے ساتھ ہوئی ہے، اس کی پرورش حلال کے فہم کے ساتھ ہوئی ہے، اب اگر وہ عملی طور پر گناہوں کو آسان پاتا ہے، حرام کی طرف اپنے آپ کو راغب پاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نفس اس کو ملامت تو کرتا ہے۔ اب وہ گناہ بھی کر رہا ہے لیکن نفس ملامت بھی کر رہا ہے، اس کو نہ اپنی ذات میں یہ ایک ایمان اور تقویت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اللہ کی خاطر ان مشکل لمحات کو جو ہے وہ فیس کروں، ان پریشانیوں کو فیس کروں، نہ اس کو گھر والوں سے، بڑوں سے، معاشرے میں وہ سپورٹ مل رہی ہے کہ وہ اپنے ایمان پر اطمینان سے چل سکے، تو وہ گناہوں میں گھر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو پریشانی سے، انٹرنل پریشانی سے بچانے کے لیے، ذہنی طور پر پریشانی سے بچانے کے لیے وہ کہیں یہ راستہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھو پھر زیادہ آسانی تو اس بات میں ہے کہ یہ دین کی باتوں کو چھوڑو، کہ تم اپنی زندگی کو جیسے گزارنا چاہو، جو تمہاری ضروریات ہیں، جو تمہاری خواہشات ہیں، تم ان پر عمل کرو، اور تمہیں یہ بات تمہارے دل میں یہ کھٹکا ڈالے ہی نہ کہ تم گناہ کا کام کر رہے ہو، تو وہ شکوک اس کے دل میں ایسے ڈال دیے جاتے ہیں، اللہ کی ذات کے حوالے سے شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شک، اس دین کے حق ہونے کے اعتبار سے شک، بھرا ہوا ہے انٹرنیٹ، بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا، جس کی ہماری کنزمپشن شاید ہماری اپنے رشتہ داروں سے انٹریکشن سے زیادہ ہے، بلکہ شاید کیا یقینی طور پر ایسا ہے کہ ہماری اپنے رشتہ داروں سے جتنی انٹریکشن نہیں ہے، اس سے بڑھ کے ہماری اس سوشل میڈیا سے انٹریکشن ہے، کہ جس کی جو بھی اس کا خیر و شر ہے بغیر فلٹر کے جو ہے عموماً ہم اس کو گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ دن میں کنزیوم کر لیتے ہیں۔ کہیں ہم اپنے آپ کو ایک تسلی دے رہے ہوتے ہیں، نوجوان خاص کر، کہ ہم سمجھدار قوم ہیں، ہم عقل رکھنے والے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں، ہم فلٹر آؤٹ کر لیں گے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، ہم فلٹر آؤٹ کر لیں گے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے لیے برا ہے، واٹ وی نیڈ اینڈ واٹ وی ڈونٹ نیڈ، اور ہم اس کو فلٹر کر لیں گے۔ اور کہیں ایک نوجوان جو کچھ تھوڑا جذبات سے بھرا ہوا ہو، وہ تو اس حد تک بھی کوشش کر لے گا ذہنی طور پر کہ میں جو ہے وہ دنیا میں
فیس بک کے ذریعے میں دنیا میں جو ہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے اسلامی انقلاب بھی لے آؤں گا، اور وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اس کے پیچھے جو محنت کرنے والی دنیاوی اعتبار سے قوتیں ہیں وہ بھی کوئی، یعنی انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں اسلامی انقلاب ہے۔ ہاں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ جیسے چاہے کافر سے بھی چاہے تو نیکی کا کام کروا دے، اللہ بنجر زمین سے بھی جو ہے وہ سرسبز کھیتی اگا دے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے ایک شخص اگر شراب پیے اور امید یہ کرے کہ اس شراب کے ذریعے جو ہے میرے اندر خیر آئے گی، تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی ظاہری جو اسباب ہیں جن کو ہم نے اختیار کرنا ہے اس اعتبار سے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جب ہماری اتنی سوشل میڈیا کی کنزمپشن ہوتی ہے تو یہ شکوک اور یہ شہوات جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اور کبھی کبھار غیر شعوری طور پر بھی جو ہے وہ ہمارے اندر سرایت کر جاتے ہیں۔ آج کل تو خیر لیپ ٹاپ اور موبائلز اور ٹیبلٹس کا زمانہ ہے، لیکن پہلے جب لیپ ٹاپس اور پی سیز پر زیادہ اعتماد تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ وائرس کسی لیپ ٹاپ کو یا پی سی کو اگر اٹیک کرتا تھا تو وہ عموماً ایک چھوٹی سی فائل کے ذریعے آتا تھا۔ وہ کوئی لنک کھول دیا، وہ کوئی فائل کاپی کرتے کرتے ایک چھوٹی سی فائل آ گئی جس پر انسان نے نظر بھی نہیں ڈالی، لیکن وہ وائرس چھوٹا سا داخل ہونے کے بعد ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے ملٹیپلائی کرتا ہے، ایسے کاپی کرتا ہے، ایسے سسٹم کے اندر سرایت کر جاتا ہے کہ پھر اس کو نکالنا جو ہے وہ بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے کہ میں اگر اس کو ہر طرح کی افکار سے ایکسپوز کروں گا، جو مٹیریل مجھے مل رہا ہوگا میں اس کو کنزیوم کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے وائرسز جائیں گے جو کہ اس سوچ کو افیکٹ کریں گے۔ اور یہ معاملہ تو یقینی طور پر ہے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، انسان کی جو فکر ہوتی ہے، وہ اس کے عمل پر اثر کر رہی ہوتی ہے۔ جس پر انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جن عقائد پر انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پر جب تھے، صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم میں سے کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی وہ اپنے اس عذر کو پیش کر رہے ہیں کہ جو معاملہ ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ وہ سب سے نہیں ہوا تھا، سنی تمام صحابہ سے نہیں ہوا تھا، اور ان میں خاص کر وہ تھے کہ جو ابھی اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے، یعنی ان کے جو پیچھے کی جو زندگی تھی وہ ابھی تک ڈومینیٹ کہیں نہ کہیں دل و دماغ میں اس کا کچھ نہ کچھ اثر آ رہا ہے کہ وہ جا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر رہے ہیں، لیکن راستے میں وہ ایک ایسے درخت سے گزرتے ہیں جس کو مشرکین نے اپنے لیے بابرکت سمجھا ہوا ہے، اپنے لیے برکت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اور وہ اس پر جو ہے وہ اپنے ویپنز، اپنا اسلحہ جو ہے وہ لٹکاتے ہیں۔ اور یہ صحابی جو کہ نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ یہ گزارش کر جاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی آپ ایسا درخت مقرر کر دیجیے۔ یعنی وہ باتیں جو کہ پیچھے زندگی میں چلی آ رہی ہیں وہ کس حد تک اثر کر رہی ہیں کہ یہ گزارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے، اور اس گزارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا برتاؤ دیا، کیا ری ایکشن دیا کہ اللہ اکبر، تم نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ اور اس مطالبے کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کے مطالبے سے قیاس کیا، مقابلہ کیا کہ یہ مطالبہ ویسا ہی ہے کہ جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر لیں۔ تو بات یہ کہ جو ہمارے دماغ میں جا رہا ہوتا ہے، جو ہم مٹیریل کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، وہ یقینی طور پر ہمارے شکوک کو بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو وہ ہماری شہوات کو، ہماری خواہشات کو یقینی طور پر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکل کے مسجد کے راستے تک بھی اگر جائیں، اپنی اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے، کسی رشتہ دار سے بھی عموماً ملنے جائیں تو راستے میں جو بڑے بڑے بل بورڈز ہوتے ہیں ان پہ جو کنٹینٹ ہوتا ہے، کوئی بھی شاید یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس کنٹینٹ کی وجہ سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اگر گاڑی بھی چلا رہا ہوگا، اس کا فوکس ہونا تو راستے پر چاہیے، اس کا فوکس ہونا تو میں کس طریقے سے گاڑی چلا رہا ہوں، کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ارد گرد جو بورڈز اویلیبل ہیں، جو بورڈز پہ ان پہ جو کنٹینٹ ہے، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ اثر اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز ہیں، یہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے بل بورڈز بناتی بھی ہیں، ان کو مینٹین بھی کرتی ہیں، اور اب تو ڈیجیٹل بورڈز بھی جہاں پہ جو ہے وہ ایک کنٹینیوسلی جو ہے وہ اٹینشن گراسپ کرنے والا کنٹینٹ جو ہے وہ اسپیڈ سے بار بار آتا بھی رہے۔
تو ان کو یقینی طور پر اس کے فائدے کا احساس تو ہے، وہ فائدہ محسوس بھی کرتے ہیں، اور جو کمپنیز بھی ہیں جو لاکھوں روپے دے کے اپنے کنٹینٹ کو ان جگہوں پر پروموٹ کرواتی ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کا فائدہ محسوس ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کی جاتی ہیں۔ تو میں اگر نہ بھی چاہوں تب بھی میں اس کنٹینٹ کی وجہ سے متاثر ہوتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے کہ میں اپنے آپ کو خود ایکسپوز کروں، میں خود ایسا کنٹینٹ یوز کروں کہ جس میں میرے ایمان پہ اثر ہو، جس پہ میرے اعمال پہ اثر ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود نوجوان جو ہیں، خیر اب نوجوان تک تو خاص کرنا شاید زیادتی ہو، اب تو بڑی عمر کے جو ہے وہ بھی اس معاملے سے کوئی مستثنا نہیں ہے، ایکسکلوڈڈ نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ نوجوانوں کا عموماً سوشل میڈیا کا جو یوز ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور یہ شکوک اور شہوات جو ہے وہ بھی اس ایج میں جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک اس اعتبار سے بھی کہ نوجوانی میں عقلی طور پر پختگی اس طرح حاصل نہیں ہوئی ہوتی، عقلی طور پر انسان جو ہے وہ اپنی ایک ارتقاء یا ایک چینج کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، نئے نئی افکار سے انٹروڈیوس ہونے کے بعد آسانی سے وہ دوسری چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے، جبکہ جیسے جیسے عمر پختہ ہوتی رہتی ہے انسان کے عقائد اور اس کی سوچ بھی پختہ ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو دعوت دی تو عموماً نوجوانوں نے جو ہے وہ جلدی اسلام قبول کیا، اور بڑوں کے اندر جو ہے وہ ایک ریزسٹنس رہی، اور قرآن میں بھی جو ہم مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں ما وجدنا علیہ آبانا یا ما الفینا علیہ، کہ وہ راستے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یہ بطور دلیل جو ہے انہوں نے پیش کیے کہ وہ راستے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ ہمارے لیے کافی ہیں، وہ راستے، وہ اختیارات، وہ چوائسز جو کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کی یا اپنے لیے کی، ہم اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ الحمدللہ نوجوانوں میں کچھ کم ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر زیادہ کرتے ہیں، تدبر زیادہ کرتے ہیں، چیزوں پر سوچتے زیادہ ہیں، کیوں کا سوال جو ہے وہ نوجوانوں میں زیادہ ہوتا ہے بجائے بڑی عمر کے۔ تو یہ بحیرہ ہے کہ جس میں ان نوجوانوں کو اپنے شکوک اور شہوات سے لڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام آتا ہے۔ ایک جیسے کہ یہ روزہ، کہ یہ روزہ جو کہ انسان کی شہوات پر اثر کرتا ہے، وہ روزہ کہ جس میں میں دن کا ایک طویل، یعنی پورا کے پورا دن، یعنی دن کے اعتبار سے جو صباح کا جو وقت ہے، نہار کا جو وقت ہے، دن کا یہ وقت شام اور رات سے پہلے میں پورا کے پورا جو ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہوں، اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہوں۔ کس چیز سے؟ اس چیز سے جو کہ عموماً میرے رب نے میرے لیے حلال کی ہے، وہ چیزیں بھی کہ جس کو میرے رب نے میرے لیے حلال کیا ہے، اور کچھ گھنٹوں بعد، کچھ لمحات کے بعد جب شام ہوگی، مغرب کا وقت ہوگا، تو پھر وہ میرے لیے حلال ہو جائیں گی۔ تو دن کے وقت بھی جب میں ان کو اپنے اوپر حرام مانتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی میرے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو میں رکا رہتا ہوں، بلکہ جیسے کہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور آگے کیا ذکر کیا کہ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، کہ بندہ جو ہے وہ اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو میری وجہ سے روک کے رکھتا ہے۔ اور اس میں جیسے علماء نے ذکر کیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت کہ جس میں ریاکاری کا عنصر دوسری عبادات کے مقابلے میں کچھ کم ہوتا ہے، کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میں کمرے میں اکیلا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا، میں چاہوں تو پانی استعمال کر لوں، میں چاہوں تو کچھ کھا لوں، لیکن یہ روزہ مجھے ان چیزوں سے روک کے رکھتا ہے۔ وہ حلال بھی جو میرے لیے کچھ لمحات کے بعد وہ حلال ابھی حرام ہو گیا ہے لیکن کچھ لمحات کے بعد حلال ہو جائے گا، اس سے بھی میں اجتناب کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان بالغیب قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے جو ابتدائی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس کی پہلی ہی آیات کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، یہاں پہ شک کو ایڈریس کیا گیا کہ اس کتاب کو آپ نے اپروچ شک کے ساتھ نہیں کرنا ہے، آپ نے اپروچ اپنے ایمان کو شک کے ساتھ نہیں کرنا ہے، اور نہ اس میں کوئی شک ہے۔
ہدن للمتقین، اس سے اگر ہدایت چاہیے، اس سے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے، کیونکہ پیچھے ابھی سورۃ الفاتحہ میں تم دعا کر کے آئے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو اگر تم واقعتاً اپنی ہدایت کے طلب میں سچے ہو، اپنی اس خواہش میں، اپنی اس چاہت میں تم سچے ہو کہ تمہیں واقعتاً ہدایت چاہیے، تو للمتقین پھر تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اس تقوی کے اختیار کے بغیر، اس تقوی کی محنت کے بغیر تم ہدایت نہ پا سکو گے۔ یہ تقوی کہ جس کے بارے میں جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ یہ تقوی الخوف من الجلیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلالت والی ذات کا خوف ہونا، والعمل بالتنزیل، اور جو نازل کرتا ہے اس پر عمل کرنا، والقناعت بالقلیل، اور کم پر اکتفا کر جانا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور سواری کے دن کے لیے تیاری کرنا۔ اگر اس تقوی پر محنت ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے اور اس کا خوف ہے، اس کی ناراضگی کا خوف ہے، اس کے عذاب کا خوف ہے، اس کی جہنم کا خوف ہے، العمل بالتنزیل، اگر اس بات کے لیے ریڈی ہو کہ جو احکام آئیں گے، جو امور نازل کرنا ہے، اس پر میں نے عمل کرنا ہے، القناعت بالقلیل، کہ میں نے کم پر اکتفا کر جانا ہے، جو میری ضرورت ہے، جو میری حاجت ہے، اس پر میں نے اکتفا کر جانا ہے، کیونکہ اگر میں اپنے لیے کثرت کا دروازہ کھولتا ہوں تو پھر تو یہ دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سب سے بری چیز جس کو انسان بھرتا ہے وہ اس کا یہ پیٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور ایک کافر جو ہے یعنی ایک آنت بھر کے کھاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے۔ اور اصلاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایمان والے کے لیے صرف چند لقمے ہیں جو کہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اگر زیادہ کرنا بھی ہو تو 1/3 جو ہے اس پیٹ کو بھرنا، یعنی یہ کہ اگر میں زندگی کی خواہشات کو فالو کرنے کے پیچھے جاؤں گا تو پھر تو یہ راستہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو القناعت بالقلیل، کہ جتنی میری ضرورت ہے اس پر میں اکتفا کرنا سیکھ جاؤں، میری اپروچ یہ ہو، میری اپروچ یہ نہ ہو کہ میں نے زندگی میں جو ہے وہ بڑھنا ہے اپنی دنیا کے اعتبار سے، اپنے گھر کو بہتر کرنے کے اعتبار سے، اپنے کھانوں کو بہتر کرنے کے اعتبار سے، اپنے لباس کو بہتر کرنے کے اعتبار سے، اپنے گیجٹس کو بہتر کرنے کے اعتبار سے، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے اعتبار سے، اگر میں ہر وقت اس فکر میں رہوں گا کہ مجھے بہتر سے بہتر پر جانا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ ان کی طرف مت دیکھو، لا تنظروا الی من هو فوقکم، ان کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہو، بلکہ ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہو۔ ان کو دیکھنے سے ہوگا یہ کہ جو تمہیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں اس کے تم زیادہ شکر گزار ہوگے۔ تو یہ بات کہ القناعت بالقلیل، یہ معاملہ ہمیں روزہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ جب فجر کے وقت سے لے کے میں مغرب کے وقت تک کچھ نہ ہونے پر بھی جو ہے وہ اکتفا کر رہا ہوتا ہوں، کہ ابھی میں کچھ نہیں کھا رہا اس پر بھی میں اکتفا کر رہا ہوں، تو یہ ہمارے لیے اگر ہم واقعتاً غور و فکر کریں کتنی بڑی ایک ہمارے لیے ایک نشاندہی ہے، کتنی بڑی ایک علامت ہے کہ اتنے گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد شدید بھوک لگے گی، اور جب میں افطار کے لیے بیٹھتا ہوں تو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دسترخوان پر موجود ہر چیز جو ہے اس کو میں اکیلا ہی ختم کر جاؤں گا، لیکن یہ 5-10 منٹ کیا ہوتے ہیں، 2-3 گلاس گھونٹ کے میں کیا پیتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ اب مزید کی جگہ ہی نہیں ہے، اور جگہ تو ٹھیک ہے، اب مزید کی چاہت بھی نہیں ہے۔ یہ تصور کہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی کی شدید چاہت ہوتی ہے، شدید خواہش ہوتی ہے، اور جتنی میری پیاس بڑھتی رہے گی اتنی اس پانی کی قدر میرے لیے بڑھتی رہے گی، قیمت میرے لیے بڑھتی رہے گی۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو میں پیسے دے کے بھی جو ہے وہ اس پانی کو خریدنے پر راضی ہو جاؤں گا، لیکن ایک گلاس پانی پینے کے بعد دوسرے گلاس کی قدر میرے لیے اتنی نہ رہے گی، دوسرے گلاس کی میرے لیے وہ ویلیو نہ رہے گی جو کہ پہلے گلاس کی تھی، اور تیسرے گلاس کی اس سے بھی کم ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ اگر کوئی مجھے پیسے دے بھی رہا ہوگا تب میں پانی نہ پیوں، کیونکہ میری پیٹ کی ایسی کیفیت ہو گئی ہوگی۔
تو ہمیں یہ ریمائنڈر کہ یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دھوکا کہ ابھی 10-15 منٹ پہلے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنا بھوکا ہوں کہ میں سب کچھ کھا سکتا ہوں، لیکن یہ 5 منٹ کے کھانے کے بعد مجھے حقیقت کا اندازہ ہو گیا کہ نہیں، میرے اندر مجھے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے جو سوچا ہوا تھا کہ میری جو ضرورت ہے وہ اصلاً میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ دھوکا، کتنا بڑا دھوکا مجھے بھی محسوس ہوا۔ میں سمجھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن 5 منٹ کے اندر اندر مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا، ریئلائزیشن ہو گئی کہ نہیں، یہ ضرورت تو نہیں تھی، ہاں خواہش تھی، لیکن جب میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو پھر خواہش کی چاہ بھی جو ہے وہ نہیں رہتی۔ نوجوانوں کا اکثر یہ ایک معاملہ رہتا ہے۔ دیکھیں ویسے اصلاً انسان کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، خاص کر میں چونکہ ہم ایک دینی اعتبار سے بات کرنا چاہیں گے کہ دینی اعتبار سے دیکھیں، ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے لازمی طور پر کیا معاملہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے سیکھیں، ہم ان لوگوں سے سیکھیں کہ جن کا زندگی میں کچھ تجربہ رہا ہے، کچھ ایکسپیرینس رہا ہے۔ اور یہ معاملہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہر کوئی جو ہے اس کو قبول کرتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو ری انوینٹنگ دا ویل کی طرف نہیں جانا کہ آپ بھی جو ہے واپس پہیا جو ہے وہ ایجاد کریں اور پھر سے جو ہے وہ کہانی کی ابتدا کریں، بلکہ جہاں تک پچھلی نسل نے، پچھلی قوم نے جہاں تک وہ پہنچ گئے اس سے آگے بڑھیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایمانی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں، اللہ سے تعلق کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے سلف صالحین جو چیزیں سیکھ گئے اور ہمیں سکھا گئے، اگر میں اس سے میں سیکھنے کی نظر سے، اگر اس پہ میں عمل کرنے کی نظر سے میں ان کے میسج کو دیکھوں کہ کس طریقے سے دنیا نے پیچھے والوں کو دھوکہ دیا اور جو خیر کے لوگ تھے انہوں نے اس دھوکے کی نشاندہی کی، انہوں نے اس دھوکے کی آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ اپنے آپ کو اتنا دنیا کے پیچھے تھکا بھی دو گے تب بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے تم عمر میں بڑے ہوگے، اپنی پیچھے جوانی کی عمر کو تم دیکھو گے تو تمہیں کہیں شرمندگی بھی ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے میں ان اعمال میں ملوث تھا، کس طریقے سے جو ہے میں نے یہ غلطیاں کر لیں، حالانکہ میں اپنے کچھ ہی بڑوں کو دیکھ لیتا تو میں ان غلطیوں میں شاید نہ پڑتا۔ ہم دیکھیں شریعت نے ہمیں پچھلی قوموں کا ذکر کیا، کتنی ہی قومیں ہیں جن کا ذکر کیا، مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور اس قوم کا ایک خاص معاملہ کہ اس قوم کے جو دیندار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، شیطان نے ان نیک لوگوں کی یاد کے ذریعے اس قوم میں شرک کو داخل کر دیا کہ پہلے ان کو انکریج کیا کہ تم ان نیک لوگوں کو یاد کرو، ان نیک لوگوں کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرو، پھر وقتاً فوقتاً کہ اب ان نیک لوگوں کو تم نے تو دیکھا تھا، تم نے تو ان کے ساتھ زندگی گزاری تھی، آنے والے جو ہیں وہ کیسے ان کو یاد کریں گے، تو تم ان کے لیے تصویریں بناؤ، اور پھر وہ تصویروں سے جو ہے وہ ان کے مجسمے اور پھر انہی کے عبادات جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ ابھی شریعت نے پچھلی قوم کا جب ذکر کیا ہے تو یقیناً میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے کیا ہے کہ ہم اس قوم سے سیکھیں، ہم اس قوم کی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ہم اس نہج پہ نہ چلیں۔ تو یہ جوانی کا معاملہ کہ اگر اس جوانی میں اپنی نظر ان بڑوں پر ڈالوں، ان سلف صالحین پر ڈالوں، پچھلی قوموں پر ڈالوں، تو میرے لیے بہت سے لمحات ہیں سیکھنے کے۔ اور یہ روزہ کہ جب میں نے اپنے آپ کو ان دنیاوی خواہشات سے روکا ہے تو میں دیکھتا ہوں واقعتاً کہ ہم دیکھتے ہیں نا اپنی زندگی میں کہ آپ شاپنگ مالز میں دیکھ لیں، نوجوانوں کی تعداد آپ کو زیادہ ملے گی۔ ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں، پہلے ایک معاملہ ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ میرے والد جو ہیں وہ 5-5 10-10 سال تک جو ہے وہ ایک ہی چپل کو چلائے جا رہے ہیں، ان کو خواہش ہی نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے موبائل کو تبدیل کریں، وہ ہر عید پہ جو ہے وہ ایک ہی جوڑا ہے جو کہ ہر سال نکال لیتے ہیں، کوئی شادی کا موقع ہو تب بھی وہ پچھلے کپڑوں سے جو ہے، یعنی آپ کو بڑوں سے یہ شکایت نہیں ملتی کہ وہ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس تو کچھ پہننے کو نہیں ہے، میرے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں استعمال کر کے جان لیا کہ اصل اطمینان ان چیزوں میں نہیں ہے، اصل خوشی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو بچوں سے بھی کبھی کبھار نہیں سیکھتے کہ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4 سال 5 سال 6 سال کا، وہ کبھی اپنے والدین کے ساتھ دکان میں جاتا ہے، شاپنگ مال میں جاتا ہے،
اور ان دکان والوں نے بھی جو ہے بڑی سمجھداری سے جو ہے انہوں نے ایک کام کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی چیزیں جو ہیں وہ نیچے کی سطح پر ہی رکھی ہوتی ہیں تاکہ بچوں کی نظریں ان پر پڑ رہی ہوں، اور وہ بچہ جو ہے وہ شور مچا رہا ہوتا ہے اپنے والد اپنی والدہ سے کہ مجھے فلاں تحفہ جو ہے اور فلاں ٹوئے جو ہے وہ فلاں کھلونا جو ہے وہ لازمی طور پر چاہیے، اور والدین کو بھی جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو نہ دلایا تو یہ بھی یہاں پہ شور شرابہ کرے گا اور ہمیں جو ہے وہ امبیرسمنٹ فیل ہوگی، تو وہ بھی یعنی وہ بچہ اتنی شدت کے ساتھ اتنی چاہت کے ساتھ اس کھلونے کو لیتا ہے، لیکن والدین اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ شاید کچھ ہی لمحات ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہو کہ بچے کا دل جو ہے وہ اس کھلونے میں لگا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کھلونے کو ایسی طلاق دیتا ہے گویا کہ اس کی زندگی میں کبھی وہ آیا ہی نہ تھا۔ پھر والدہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی اس کھلونے کو کم از کم جگہ پر تو رکھ دو، تم نے تو اس کو ایسا توڑا ہے ایسا چھوڑا ہے کہ تمہیں اب اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ بچہ کہ جس کو کچھ ہی ٹائم پہلے اتنی چاہت تھی، اتنی شدید چاہت تھی کہ وہ دنیا کو سر پہ اٹھانے کے لیے تیار تھا، لیکن اس بچے نے جب اس دنیا کا کچھ استعمال کیا تو پھر اس نے اس کی حقیقت کو پہچان لیا کہ اب اس سے میرا دل تو نہیں بھر رہا۔ اور یہی اگر نوجوان بھی کرتا رہے کہ اپنے لیے خود ہی بنائے ہوئے ٹارگٹس ہیں، خود ہی بنائے ہوئے جو ہے وہ فکر ہے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے، اور پھر اس حاصل کرنے کی فکر میں اپنے رب سے تعلق کو جو ہے وہ اگنور کیے جا رہا ہے کہ صبح میرا ایگزام ہے تو میں نے رات بھر پڑھائی کرنی ہے، اور چاہے میں رات کو کتنی دیر سے ہی کیوں نہ سوؤں، صبح ایگزام کے لیے میں نے اٹھ جانا ہے، کیونکہ یہ ایگزام میری زندگی کے لیے بہت اہم ہے، یہ میری جاب کے لیے بہت اہم ہے، یہ میرے فلاں معاملے کے لیے بہت اہم ہے، لیکن اسی رب کے لیے رات کو اٹھ کے قیام کرنا کہ مجھے اس رب کا قرب حاصل ہو جائے، مجھے اس رب کی رضا حاصل ہو جائے، خاص کر وہ لمحات کہ جن میں رب جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ لیکن یہ وہ نوجوان جو کہ رات کو یوٹیوب پر ڈرامہ تو دیکھ سکتا ہے، راتوں کو چائے کے ڈھابے پر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے لوڈو تو کھیل سکتا ہے، رمضان کی راتوں میں بھی جو ہے وہ رات کو کرکٹ تو کھیل سکتا ہے، لیکن سحری سے چند لمحات قبل اٹھ کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کر کے سرنڈر کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں 25 سال کے نوجوان بھی 30 سال کے نوجوان بھی ان کی ماؤں کو ان کو اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے، کچھ کھا تو لو، اور پتہ کیا چلتا ہے کہ ابھی رات کے 2-3 بجے جو ہے وہ محترم گھر پر آئے تھے اور ابھی جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹے۔ اللہ اکبر ہے۔ تو یہ روزہ جو کہ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ کچھ کوشش کر لو تو اپنی ان شہوات پر قابو پا سکتے ہو، کچھ کوشش کر لو تو دنیا کی ان رنگینیوں کی حقیقت کو تم جان سکتے ہو، تم پہچان سکتے ہو۔ اور یہ روزہ، یہ رمضان کا مہینہ، اس کا قرآن سے خاص تعلق، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور اس قرآن کے ساتھ میرا یہ تعلق کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ میں اس قرآن پر غور و فکر کروں، اس قرآن پہ سوچوں، اس قرآن سے سیکھوں۔ دوسرا آپشن کیا دیا، ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر جو ہے وہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے کی برکت کہ میرا قرآن سے تعلق جڑتا ہے، قرآن میری زندگی میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اس کا کردار بڑھ جاتا ہے، کم از کم یہ کہ میں اس کو سنتا تو ہوں۔ نوجوان اپنے آپ کو سمجھدار محسوس کرتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں، میں عقل والا ہوں، میں ریشنل ہوں، میں لاجیکل ہوں۔ تو ہم اے مسلمانوں کے نوجوانوں اپنے آپ سے یہ سوال تو کرو کہ دنیا میں تم کون سی ایسی کتاب پڑھتے ہو، تم کون سا ایسا میگزین پڑھتے ہو، تم کون سا ایسا فیس بک پہ پوسٹ پڑھتے ہو، کون سی ایسی جو ہے وہ ٹویٹر یا ایکس پر ٹویٹ پڑھتے ہو کہ جس کی زبان تمہیں سمجھ نہ آتی ہو، بلکہ اب تو
اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں تمہارے پاس نیچے آپشن لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ ٹرانسلیٹ، کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے میری زبان میں بتاؤ، کیونکہ میرے لیے یہ فیس بک کا پوسٹ پڑھنا اہم ہے، اور یہ زبان چونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کم از کم اپنی زبان میں سمجھوں، اور اگر میری زبان میں نہیں ہے تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کیوں اس کو ریڈ کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اگر آج میرے سامنے کوئی پوسٹ آتا ہے جو فارسی زبان میں لکھا ہو، فارسی زبان کی اسکرپٹ جو کہ اردو زبان سے میچ کرتی ہے، یعنی اصلاً اردو اس زبان سے آئی ہے، تو اس کو میں ریڈ تو کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن میں 2 ورڈز ریڈ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہوں کہ یہ اردو میں نہیں ہے، تو اصل فارسی میں ہے، اور چونکہ مجھے فارسی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس کو ریڈ بھی نہیں کرتا۔ تو اے مسلمانوں، یہ قرآن کہ جس کی تلاوت میں کوئی شک نہیں کہ بے انتہا اجر ہے، کہ ہر حرف پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، اور اس کے سننے پہ بھی جو ہے وہ اجر ہے، لیکن کیا یہ قرآن اصلاً صرف اور صرف قرات کے لیے، صرف اور صرف اس لیے تھا کہ میں تراویح میں جو ہے اس قرآن کی تلاوت سن لوں، میں رمضان میں 1 یا 2 قرآن قرات کر کے تلاوت کر کے ختم کر دوں، یا میں فلاں قاری کی جو ہے وہ گاڑی میں قرات چلا دوں یا کمرے میں قرات چلا دوں، یا یہ قرآن اس لیے تھا کہ اس قرآن کے ذریعے میں رہنمائی حاصل کروں، اس قرآن کے ذریعے میری زندگی میں تبدیلی آئے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کی طرف بڑھوں، اس قرآن سے میں ہدایت حاصل کروں کہ زندگی گزارنی کیسی ہے۔ ہدایت مثلا ہم دیکھیں، ایک شخص کو کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، اس کو کوئی رشتہ دار دعوت دیتا ہے، اور ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا رہنمائی کر دو کہ آپ کا گھر کدھر ہے۔ آج کے زمانے میں وہ آسانی کے لیے کیا کرے گا، وہ مجھے گوگل میپس کی ایک لوکیشن بھیج دے گا کہ بھائی آپ اس لوکیشن پہ پہنچے۔ اب میں اس گوگل میپس کی اس نے جو لوکیشن بھیجی ہے اس کا ایک لنک بھیجا ہے، اور وہ لنک میں پڑھتا رہوں کہ http://maps.google.com فلاں 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 فلاں، اور میں اس دن جس دن مجھے بلایا گیا تھا، میں اس شخص کو بولوں کہ میں آپ کے گھر پہ اس وجہ سے نہیں آ سکتا کیونکہ آپ نے جو لنک بھیجا ہے میں نے اس کو 10 بار اس کو ریڈ تو کر لیا ہے، وہ لنک کیا کہہ رہا ہے، اس لنک میں کیا لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو 10 بار ریڈ تو کر لیا ہے، لیکن مجھے آپ کے گھر کی رہنمائی نہیں مل رہی، میں آپ کے گھر تک اس لنک کے ذریعے پہنچ نہیں پا رہا۔ تو وہ کہے گا نا کہ بھائی اس لنک کو کلک کر کے کھولنا تھا نا، وہ ایپ کھلنی تھی نا، اس ایپ نے تمہیں راستہ بتانا تھا نا، پھر جب ایپ نے راستہ بتا بھی دیا تھا تب بھی تم نے اس راستے پر چلنا تھا نا، تب جا کے چلنے کی کوشش کرتے، کچھ راستے میں رکاوٹیں آتی، کبھی تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے راستہ لیکن وہاں پہ تو راستہ بند ہے، کوئی رکاوٹ حائل ہے، اس رکاوٹ کو تم نے عبور کرنا تھا، تب جا کے جب تم محنت کرتے تو پھر تم منزل تک پہنچ سکتے تھے نا۔ تو یہ قرآن تم نے اپنے کمرے میں رکھ تو دیا، اپنے موبائل میں ایپ سیو تو کر لی، لیکن تم نے اس کو جب تک پڑھا نہیں، تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو تم کیسے یہ چاہت رکھتے ہو، کیسے یہ امید رکھتے ہو کہ یہ قرآن تمہارے شکوک کو ایڈریس کرے گا، تمہارے سوالوں کا تمہیں جواب دے گا۔ آج بہت آسان ہے، کفر اپنی بے انتہا کوششوں پر ہے کہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں اس دین کے حوالے سے شکوک ڈالے، شبہات ڈالے، اتنا کہ ہمیں ہر نئے فتنے کا جو ہے ایک اسلامک ورژن بھی مل رہا ہے۔ فیمنزم دیکھیں تو اسلامک فیمنزم موجود ہے، لبرلزم دیکھیں تو اسلامک لبرلزم موجود ہے، سیکولرزم دیکھیں تو اسلامک سیکولرزم موجود ہے، بینکنگ دیکھیں تو اسلامک بینکنگ موجود ہے، بس قریب ہی ہے کہ شراب بھی، اسلامی شراب بھی ہمیں ملے گی، اور ہر اس طرح کا معاملہ ملے گا۔ بات کیا ہے کہ ان سوالوں کے، ان شکوک کے قرآن نے جوابات دیے ہیں، اور آیات بینات ہیں، یہ بینات واضح، روشن کتاب مبین ہے، یہ مبین، واضح، کھلی، اتنی کھلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت کے کفر نے، اس وقت کے شرک نے، مشرکین نے یہ مشہور کیا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجنون ہے، اور اس علاقے سے باہر سے آنے والا معصوم شخص جو کہ واقعتاً ان لوگوں کی بات کو صحیح سمجھا کہ یہ لوگ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا نا، جب پورا معاشرہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجنون ہے تو پورا معاشرہ تو غلط نہیں ہو سکتا نا، یہی سوچ ہے نا ہمارے یہاں کی کہ اکثریت جو ہے وہ تو حق پہ ہوگی، سب کے سب بیوقوف پاگل تو نہیں ہوتے، یہ تمہیں ہی دین ایسے سمجھ میں آیا ہے کہ یہی حق ہوتا ہے، یہی قرآن و سنت ہوتا ہے، قرآن و سنت، بھئی یہ سارے لوگ کیا جو اتنے عرصے سے 50 100 سال کی زندگیاں گزارتے آئے ہوئے، بچپن سے ایسے کرتے ہوئے ہیں، یہ تو غلط نہیں ہو سکتے نا۔ تو وہ شخص بھی اس معاشرے میں آیا، اس نے کہا یہ اتنا مکہ پوری دنیا میں ایک مشہور
شہر ہے، یہاں سے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ کئی سمجھدار لوگ ہیں، یہاں کے شعراء کو دیکھیں تو ان کے شعر کا جو ہے وہ پورے عرب میں جو ہے وہ ایک چرچا ہے، ان کا مقابلہ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے اگر کسی شخص کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مجنون ہے تو ہوگا نا، تو وہ چونکہ وہ اپنے علاقوں میں اس طرح کے جنون وغیرہ کا علاج کرتے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی پریشانی ہے، تو آپ مجھے تھوڑا سا مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کا علاج کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ کو شفا مل جائے۔ اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ بات رکھی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو آپ کو کچھ کلمات آپ نے اس کے سامنے وہ رکھے، اور اس نے کیونکہ وہ سمجھدار شخص تھا، اس نے اس میسج کو سمجھا، غور و فکر کی، تو اس نے کہا نہیں، آپ اپنی بات کو ریپیٹ کیجئے، آپ ان کلمات کو دہرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرایا، اور اس دہرائی کے بعد غالباً ایک بار یا دو بار اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی یہ ان کلمات کی تاثیر ہے کہ اگر ایک شخص کھلے دل کھلے دماغ کے ساتھ آئے تو وہ اس کلام سے متاثر ہوئے بغیر، قرآن و حدیث سے وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اس قرآن اور سنت کو، اس حدیث کو کھلے دل و دماغ سے سنے، اس کو سمجھے، اور یہ قرآن و سنت اس کی زندگی میں تبدیلی کا باعث نہ بنے، یہ قرآن اس کے شکوک کو ایڈریس نہ کرے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اگر میں مرعوب ہوں، اگر میں اپنی شہوات کی اپنی شہوات مطلب میری شہوات مجھ پر ڈومینیٹ کرتی ہیں، میں خواہشات کا پیچھا چھوڑ نہیں سکتا، مجھے پتا ہے کہ ہاں حق تو ہے لیکن کیا کریں، دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا، ہاں حق تو یہ ہے لیکن کیا کریں، میرے دوست کیا کہیں گے، ہاں حق تو یہ ہے لیکن دیکھیں دین دنیا کو کچھ تو بیلنس کرنا ہوتا ہے نا، دنیا کے بھی تو کچھ معاملات ہوتے ہیں نا، ایک جگہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اگر دوسری جگہ ریسٹورینٹ میں جا کے کچھ میوزک چل رہا ہے تو تھوڑا بہت تو چلنے دینا، دیکھیں یہ دنیا کے ساتھ بھی تو ہم نے گزارنا کرنا۔ ہاں اگر یہ معاملہ ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اپنی شہوات کو کنٹرول نہیں کرنا، اپنی شہوات کو دین کے تابع نہیں کرنا، کہیں نہ کہیں اپنے شکوک کو چلتے رہنے دینا ہے کہ نہیں دیکھیں ایسا تو کچھ نہ کچھ تو دین میں گنجائش ہوتی ہے نا، نہیں وہ فلاں نہیں دیکھیں دین نے یہ حقوق بھی تو رکھے نا، نہیں دیکھیں دین، اللہ اکبر، اگر انہی شکوک کو ایڈریس نہیں کرنا، ان شہوات پر غلبہ نہیں پانا، تو پھر ہوگا ایسا کہ ہم عمرے کے لیے بھی جائیں گے، اور ہم عمرے پہ جانے سے پہلے بھی ویڈیو بنائیں گے، وہاں جا کے ہم پورا لاگ بھی بنائیں گے، سب کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور عمرے سے واپس آنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی، اور ہم سوال کریں گے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا تھا؟ اگر میں نے اپنی تراویح پڑھتے ہوئے، اپنا قرآن پڑھتے ہوئے ویڈیو بنا کے ساتھ دنیا والوں کے ساتھ شیئر کر بھی دی، اور لوگوں نے کچھ لائک کر بھی دیا، اور اس لائک کرنے کے بعد مجھے کچھ تھوڑا سا ایک میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہو بھی گئی، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں ویسے تو پردہ کرتی ہوں لیکن میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کے سامنے پردہ نہ کیا، یا فلاں کوئی موقع تھا، ایونٹ تھا، سب اس میں تیار ہو کے گئی تھی، اور میں اپنے ہسبینڈ کے لیے تو اتنا تیار نہیں ہوتی، میں اپنے گھر میں اپنے آپ کے لیے تو اتنا تیار نہیں ہوتی، میں نماز کے وقت اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے جو ہے وہ اپنی حالت کی اتنی فکر تو نہیں کرتی، ہاں لیکن اس موقع پر دوسری عورتوں نے بھی آنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی تصویر بھی کھینچ لے اور میرے کسی غیر محرم کو بھی دکھا دے، لیکن بس دیکھیں وہ کچھ موقع تو کبھی کبھی تو خوشی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی تو کچھ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، موقع ہوتے ہیں، دین اتنا بھی تو سخت نہیں ہے نا کہ ہم سے ہر چیز جو ہے وہ چھڑوا لے، کچھ نہ کچھ تو دیکھیں انٹرٹینمنٹ تھوڑی بہت تو ہوتی ہے نا، تھوڑا بہت تو اگر ڈرامہ کچھ مووی تھوڑی بہت بھی دیکھ لیں، اتنی بھی تو سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر ایک رمضان تو کیا، لوگوں کے 40 50 رمضان بھی گزر گئے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوانی کی زندگی میں ایک قوت عطا کی ہے کہ ہم عمل کو کثرت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بہترین صورت میں بھی کر سکتے ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ تھکیں گے نہیں، کثرت کے ساتھ لمبا قیام بھی آپ کر سکتے ہیں اور زیادہ وقت لگے گا کہ جسم تھکاوٹ محسوس کرے، اور بہترین طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی تلاوت کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، اپنی عربی زبان کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، دین کا علم بھی بہترین حاصل کر سکتے ہیں، نماز کی اور عبادات کی کیفیت کو بھی بہترین کر سکتے ہیں۔ بڑوں کو دیکھیں،
بزرگوں کو دیکھیں، ان کے لیے عمل کی کثرت بھی، الا یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کثرت عمل کے ساتھ گزاری ہو، اگر نہیں گزاری تو ان کے لیے عمل کی کثرت بہت مشکل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کر پانا، صحیح تلاوت کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عربی زبان سمجھ پانا، سیکھ پانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ عبادات کو بہترین طریقے سے ادا کر پانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس جوانی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو قوت عطا کی ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کی زندگی میں کچھ فراغت عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مصروف ہونے سے پہلے اپنے فراغت کے اوقات کو جو ہے غنیمت جان لو، اس کے بارے میں دھوکے میں نہ آؤ۔ نعمتانی، دو ایسی نعمتیں ہیں، مغبون، دھوکے میں ہیں، ہم دھوکے میں ہیں اس کے بارے میں۔ الصحت والفراغ، یہ صحت، ابھی صحت کی زندگی ہے کہ بغیر وہ شخص کے جس کی کمر میں درد ہوتا ہے نا، اس سے پوچھیں کہ اس کے لیے رکوع کرنا، سجدہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ شخص کے جس کی گھٹنوں میں تکلیف ہے، اس سے پوچھیں کہ سجدہ کرنا کتنا بڑا ایک اذیت والا معاملہ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو سجدے میں جا تو پاتے ہیں لیکن سجدے سے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے کہ ایمانی کیفیت میں وہ سجدے میں چلے تو گئے لیکن اسی نماز کی حالت میں ان کے لیے سجدے سے اٹھنا جو ہے وہ پرابلم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحت دی، اللہ تعالیٰ نے یہ فراغت دی ہوئی ہے کہ ابھی رسپانسبلٹیز اتنی نہیں ہیں، ابھی کچھ مشغولیت کا وقت ہے، ابھی بڑے بڑے پروجیکٹس سر پہ نہیں آئے ہوئے، ابھی زیادہ بچوں کی جو ہے وہ ذمہ داری سر پر نہیں ہے، اور دیگر امور جو ہے ابھی اتنے نہیں ہے کہ ابھی فراغت کا کچھ وقت ہے، انسان نکال سکتا ہے۔ ایسی مجبوری والی جاب نہیں ہے کہ جس میں پورا دن مجھے لگانا ہے کہ میں رات کو کچھ قیام بھی نہ کر سکوں۔ خاص کر اسٹوڈنٹس کہ اکثر جو ہے وہ جہاں پہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، اللہ اکبر، ان کی کلاسز کی ڈیوریشن بھی کچھ کم ہو جاتی ہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بھی کچھ اپنی کلاسز کے ٹائمنگس کو کم کر دیتے ہیں۔ کچھ فراغت ہے، اس فراغت میں جب دوسروں کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا بہترین وقت ہے، اور ایسی عبادت کی طرف جانا جس عبادت کی بنیاد علم پر ہو۔ ہم سورہ فاتحہ میں ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ نہ ہو، یعنی ہدایت دینا ان کے راستے کی طرف نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے پر نہ جو گمراہ ہوئے، یعنی ایسے لوگ ان کے راستے پر چلانا، ان کے راستے کی ہدایت دینا کہ جن پر تو غصہ بھی نہیں ہوا اور جو گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی کہ مغضوب علیہم یہود اور ضالین نصارہ، یعنی ایک مراد یہ، اور اس کی شرح جو مفسرین نے کی، شارحین نے کی، کہ مغضوب علیہم یہود اس وجہ سے کہ ان کے ہاں علم تو تھا لیکن ان کے ہاں اس علم پر عمل اس طریقے سے نہیں تھا، اور ضالین نصارہ کہ انہوں نے عمل تو بہت کیا لیکن ان کے عمل کی بنیاد علم پر نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوانی میں ہمیں بھرپور موقع دیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس علم کو عمل میں کنورٹ کریں۔ ہمارا علم حاصل کرنا ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تفسیر تو میں پڑھا جا رہا ہوں لیکن وہ علم عمل میں نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تو میں پڑھا جا رہا ہوں، حفظ کیے جا رہا ہوں، لیکن اس میں موجود جو میسج ہے وہ میری زندگی میں نہیں آ رہا۔ مجھے آیتیں تو یاد ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن یہاں میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ فلاں کام کر دو اور میرے منہ پر ناگواری آ جاتی ہے۔ یہاں پہ میرے والد مجھے فلاں کام کو کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے یہ کام باہر سے کر آؤ، اور میں جو ہے اس کام کو ادا کرنے میں جو ہے وہ سستی۔ تو یہ نوجوانی کہ جس میں میرے پاس علم حاصل کرنے کی بھی بہترین جو ہے میرے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے تیز دماغ دیا ہے کہ چیزیں یاد بھی ہو جاتی ہیں، چیزیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں۔ تو اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لانے کے لیے، اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے، اور اپنے عمل پر دوام حاصل کرنے کے لیے، باقاعدگی حاصل کرنے کے لیے کہ یہ عمل میرے لیے کوئی ایسا اگر دن آ بھی جاتا ہے کہ میں اس عمل کو کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں بھی کر پاتا، تب بھی مجھے اس کا ثواب مل جائے، اور یہ عمل کہ یہ جب میری بڑھاپے کی زندگی آئے تو یہ عمل میری زندگی میں ایسا رچا بسا ہو کہ پھر مجھے اس پر بڑھاپے میں بھی جو ہے وہ دوام کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق دے۔
یہ روزے کہ جن کا مقصد لعلکم تتقون، ہمارے تقوی میں ہمیں بھرپور بہتری محسوس ہو. یہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، وہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت ہے. اس قرآن سے میرا تعلق بہتر ہو، اس قرآن پہ مجھے تدبر کی توفیق ملے، اور یہ واقعتاً یقینی طور پر یہ قرآن میرے لیے ہدایت بنے کہ زندگی میں کوئی مشکل آئے، زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو میں اس قرآن کی طرف رجوع کر کے اپنے لیے حل پاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کا ہمیں سمجھ عطا کرے، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ ایڈمن کی تمام محنتوں کو قبول کرے، ان کی قربانی کو قبول کرے، اور ان کو مزید عمل کی توفیق عطا کرے. ایک یہ سوال آیا تھا، جوان کسی ایج سے ہوتا ہے اور کسی ایج تک ہوتا ہے. لیکن ویسے تو اس میں اقوال ہیں مختلف، لیکن آپ جب سے اپنے آپ کو جوان محسوس کرتے ہیں تب سے آپ جوان ہیں، اور جب تک آپ اپنے آپ کو جوان محسوس کرتے ہیں تب تک آپ جوان ہیں. ویسے اس میں مختلف اقوال ہیں. ایک یہ کہ جب سے انسان بالغ ہوتا ہے تب سے اس کی جوانی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح 33 تک کی ایج کے اقوال بھی ہیں، 40 کی ایج تک کے اقوال بھی ہیں، اور کچھ بڑھ کے بھی اقوال ہیں، اور کچھ نے عمر کے بجائے جو ہے وہ یعنی جسم کی جو کیفیت ہے، جسم کی جو حالت ہے، اس اعتبار سے بھی رکھا ہے. لیکن سچی بات ہے کہ ایج سے آپ یعنی مجھے اور آپ کو ایج کی فکر کرنے سے زیادہ عمل کی فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، یعنی اپنے سامنے دوسرے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بوڑھے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے، ان کا جسم کس طرح کا ہوتا ہے، ان کی سوچ کس طرح کی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت، وہ قوت جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے دی ہے تو آپ ہی جوان ہیں انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. بارک اللہ فیک. کچھ نعمتیں اللہ کی ایسی ہوتی ہیں جب وہ نعمت چلی جاتی ہے نا تبھی اس نعمت کا احساس ہو پاتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی. اور واللہ عالم یہ جوانی بھی جو ہے شاید انہی نعمتوں میں سے ہے کہ جب تک یہ نعمت ہوتی ہے تب تک اس کا اس طریقے سے احساس نہیں ہو پاتا کہ جب یہ نعمت جانے لگتی ہے تب اس کی قدر کس طرح بڑھتی ہے. آج جو ہے وہ ایک عام عموماً ایک مسلمان بھی جو ہے، ایک مسلمان جوان بھی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مختلف چیزوں کو فکس کر کے جو ہے وہ 25 30 35 سال کی عمر میں شادی کروں. پھر جب اس کے یہاں اولاد ہوتی ہے نا، اب اس کی اولاد تو جوان ہے لیکن وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا بچہ اس کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے لیکن اس کی کمر اجازت نہیں دے رہی. تو پھر چاہت ہوتی ہے کہ کاش جو ہے وہ واقعتاً جوانی کی عمر میں جو ہے وہ یہ امور زندگی کے ادا کر لیے ہوتے. کیونکہ یہ مال حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، یہ تو یعنی دنیاوی اعتبار سے حاصل کرنا یہ تو چلتا رہتا ہے، اس کی تو کبھی کوئی ختم انتہا تو نہیں ہوتی. اللہ عالم. مجھے اجازت دیجیے گا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.